حضرات گرامی، بلا تمہید عنوان تو آپ نے سماعت فرمایا کہ بارگاہ مصطفی کی حاضری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ پہلے بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے گھر کی جو حاضری ہے یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے در مصطفیٰ کی جو حاضری ہے وہ بھی در حقیقت عشق محبوب کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ بلکہ جہاں سے گفتگو شروع کرنی تھی اس سے پہلے ایک بات ذہن میں آگے عرض کرتا چلوں۔ جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر انسان وہاں جائے تو ارادہ کیا ہونا چاہیے، نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان علی شان عرض کرنا چاہوں گا، اس کو اس ناچیز کی گفتگو کا خلاصہ معال ما حاصل نتیجہ سمجھ کے ضرور ذہن میں رکھ کے جائیے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی او کما قال، جو شخص بیت اللہ کی حج کرنے کے لیے آیا اور اس نے میری زیارت نہ کی یا میری زیارت کرنے کے لیے نہ آیا، فقط جفانی، وہ مجھ پہ ظلم کر کے واپس جا رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں، قرآن حدیث پاک میں پہلے لفظ ہے من حج البیت۔ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن جو ہے وہ کیا ہے، حج بھی ہے۔ تو حدیث کے لفظ کیا ہیں، من حج البیت، جس نے بیت اللہ کی حج کی۔ تو حج تو بہت بڑی عبادت ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ اس کو بڑے اعزاز اور شرف سے نوازا جاتا کہ یہ بیت اللہ کا حج کر کے جا رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں حج کر لیا ولم یزرنی، اگر تو میری زیارت کرنے نہیں آیا تو تیرا حج قبول ہونا تو دور کی بات ہے، تو مجھ پہ ظلم کر کے واپس جا رہا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھی۔ دوسری بات اس حدیث پاک سے جو میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ ہر شخص کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ اہل محبت کا ہے، اہل عشق کا ہے کہ حدیث کے لفظوں پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا من حج البیت ولم یزر روزتی، جو شخص حج کرے اور میرے روزے کی زیارت کرنے کے لیے نہ آئے، یا ولم یزر قبری، میری قبر کو دیکھنے نہ آئے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ولم یزرنی، جو میری زیارت کرنے نہیں آتا۔ تو اب میرے آقا کریم پیغام کیا دینا چاہتے ہیں کہ حج کر کے مدینے آنے والوں عقیدہ یہ لے کے آنا ہم صرف مدینہ نہیں بلکہ مدینے والے کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ بنیادی تصور ہے اہل عشق کا، اہل محبت کا، کہ در مصطفیٰ میں جب ہم جاتے ہیں مسجد نبی شریف کی زیارت تو ہونی ہی ہونی ہے، روضہ انور تو نگاہوں کے سامنے آنا ہی آنا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ عقیدہ یہ لے کے آؤ ہم صرف روزہ نہیں بلکہ روزے والے کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اب ممکن ہے اہل دانش، اہل عقل یہ اعتراض کریں اب وہاں جا کے پیارے محبوب کی زیارت کرنا کیسے ممکن ہے، وہ تو روزہ اطہر میں، روزہ انور میں جلوہ گر ہیں، تو وہاں جا کے آپ کی زیارت کرنا یہ کیسے ممکن ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا اہل محبت کے ساتھ شغف ہو تو یہ مسئلہ بڑا آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ جس طریقے سے ظاہری دنیا میں تھی بعد از وصال بھی بے عین ہی اسی طرح حیات جاویدہ ہے، تو پھر جب اسی طرح حیات جاویدہ ہیں تو محبوب آج بھی جلوے اسی طرح ہی دکھاتے ہیں۔ تو اب یہ جو آپ کہیں گے بعد از وصال حیات کا جو تصور ہے، اگر تھوڑی سی تکلیف فرمائیں تو میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہوں گا۔ کیا حضور علیہ السلام کی ذات پر موت کا اطلاق ہوا یا نہیں، موت کا تحقق ہوا یا نہیں، اس کو اگر میں سمجھا سکا تو سمجھوں گا کہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اہل علم کا نظریہ یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر موت کا اطلاق بھی ہوا،
موت کا تحقق بھی ہوا، لیکن ایک لمحے کے لیے ہوا، اور اس ایک لمحے کے بعد فوراً حیات جاویدہ تھی، جس کو میرے امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا اجل آنی ہے، فقط آنی ہے، یعنی اجل کا تحقق ضرور ہوا لیکن فقط ایک لمحے کے لیے ہوا۔ یہ تعبیر کی ہے مجدد وقت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے، اور ایک اس کی تعبیر کی ہے مجدد وقت اعلیٰ حضرت امام سید پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان کا بھی مسئلہ یہی ہے لیکن منطقی انداز ہے۔ فریق مخالف کے مولانا ایک ان کے پاس حاضر ہوئے تو سوال کیا کہ کیا حضور علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا زندہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب قرآن مقدس میں ہے اِنَّکَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، تم کیسے کہتے ہو زندہ ہیں؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا مولانا ذرا یہ بتائیے اِنَّکَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ قضیہ کون سا بنتا ہے؟ یہ قضیہ مطلقہ عامہ بنتا ہے یا قضیہ مطلقہ دائمہ بنتا ہے؟ اب اہل علم تو سمجھتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں گا کہ قضیہ مطلقہ عامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ایک لمحے کے لیے کسی شے کا تحقق ہو جائے، ہمیشہ کے لیے نہ ہو، اسے عامہ کہتے ہیں، اور جس کا ہمیشہ کے لیے تحقق ہو اسے قضیہ دائمہ کہتے ہیں۔ پیر مہر علی نے کہا نادان، یہ قضیہ مطلقہ دائمہ نہیں بلکہ عامہ ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے موت کا تحقق ایک لمحے کے لیے ہوا، پھر اسی طریقے سے میرے مصطفیٰ کے اندر حیات جاویدہ ہے۔ اب یہ اہل علم نے اپنے انداز میں نظریہ پیش کیا، اب صوفیاء کیا فرماتے ہیں، اہل طریقت کیا فرماتے ہیں؟ ان کا نظریہ یہ ہے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کی ذات اقدس پر موت کا تحقق ضرور ہوا، اطلاق ضرور ہوا، لیکن جب موت کا تحقق ہو رہا تھا حیات اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کی ذات میں موجود تھی، حیات میری مصطفیٰ سے جدا نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ بات اگر ثقیل ہو، اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک بڑی سادہ سی مثال عرض کرنا چاہوں گا جس سے میں اپنی بات کو سمجھا سکوں۔ ذرا غور کیجئے، پھر ذرا دوبارہ سمجھیے۔ موت کا جب اطلاق ہو رہا تھا، موت کا جب تحقق ہو رہا تھا، حیات اس وقت بھی میرے محبوب کی ذات سے جدا نہیں ہوئی ہے۔ فلسفیوں کا قانون یہ ہے شے کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ شے سے جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی شے کی جو خاصیت ہے جب تک شے موجود ہے خاصیت اس میں رہتی ہے۔ مثلا آگ کی خصوصیت حرارت ہے، آگ ہو اور حرارت نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پانی کی خصوصیت برودت ہے، پانی ہو اور ٹھنڈا نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سورج کی خاصیت روشنی ہے، سورج ہو اور روشنی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ صوفیاء فرماتے ہیں اگر فلسفے کا یہ قانون مسلم ہے کہ شے کی خاصیت شے سے جدا نہیں ہوتی ہے، آگ ہو حرارت نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے، پانی ہو برودت نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، سورج ہو روشنی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، نبی ہو اور زندہ نہ ہو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے حیات میرے مصطفیٰ کی ذات سے جدا نہیں ہوئی ہے، اطلاق ضرور ہوا ہے لیکن جدا نہیں ہوئی ہے۔ ایک جگہ پہ ناچیز حاضر ہوا، ایک شخص نے مجھ سے سوال پوچھا آپ یہ جو کہتے ہیں کہ شے کی جو خاصیت ہے فلسفیوں کا قانون یہ ہے شے سے جدا نہیں ہوتی، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ شے کی خاصیت شے سے جدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا پانی کی خاصیت آپ نے بتائی ہے برودت، پانی ہو اور ٹھنڈا نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر پانی کو آگ پر گرم کریں، اب اس پانی میں ہاتھ ڈالیں، ہاتھ جلتا ہے یا نہیں جلتا؟ میں نے کہا جلتا ہے۔ کہنے لگا پانی ہے ٹھنڈا نہیں گرم ہے۔ میں نے کہا ذرا عقل کو استعمال کرو، یہی تو میری دلیل ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ پانی کو آپ کسی برتن میں ڈالیں، اس کو آگ کے اوپر رکھیں، گرم کریں، اتنا گرم کریں کہ پانی کھولنے لگ جائے، ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ جلنے لگ جائے۔
اب بتائیے پانی گرم ہے یا نہیں؟ کہنے لگا گرم ہے، ٹھنڈا نہیں ہے۔ میں نے کہا اب مجھے بتاؤ اس گرم پانی کو آگ پر ڈالیں، آگ کو بجھا دیتا ہے یا نہیں بجھاتا؟ مثال سمجھ آ گئی ہے؟ گرم پانی کو آگ پر ڈالیں، آگ کو بجھا دے گا کہ نہیں بجھائے گا؟ کہنے لگا بجھا دے گا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ جب پانی بھی گرم ہے، آگ بھی گرم ہے، گرم گرم کو بجھاتا نہیں ہے۔ میں نے کہا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، پانی اوپر سے گرم ہے، اندر سے ٹھنڈا ہے، اس نے آگ کو بجھا دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بظاہر روضہ انور کے اندر موجود ہے، حقیقت میں میرے مصطفیٰ وہاں بھی زندہ ہی زندہ موجود ہیں۔ تو اس لیے جب اہل تسنن کا، اہل طریقت کا، صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے میرے محبوب اسی طریقے سے بے نہیں حیات ہیں، تو جانے والا عقیدہ یہ لے کے جائے میں روضہ انور کی زیارت نہیں کرنے جا رہا بلکہ میں تو روضے والے کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ عقیدہ میں نے نہیں دیا، یہ عقیدہ کسی فلسفی کا نہیں ہے، یہ کسی دانشور کا نہیں ہے۔ خود میرے آقا نے فرمایا من حج البیت ولم یزرنی، ورنہ یوں بھی فرما سکتے تھے ولم یزر قبری، جو میری قبر شریف پہ نہیں آتا، میرے روزے پہ نہیں آتا۔ نہیں، حضور بتانا یہ چاہتے تھے آنے والوں عقیدہ لے کے آنا تمہارا کام ہے، زیارت کرا دینا میرا کام ہے۔ تو اس لیے جو آدمی در حبیب پہ جاتا ہے، در مصطفیٰ پہ جاتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں صرف روزہ انور کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں بھی سوال کرتا ہوں، میں بھی سوچتا ہوں، آپ کو بھی اللہ نے سوچنے کا مادہ دیا، آپ کو بھی اللہ نے شعور دیا، لیکن مجھے یہ بتائیے کیا جاتے ہیں تو زیارت ہوتی ہے؟ ایسا تو بہت ناممکن سی بات نظر آتی ہے، لیکن نہیں، عرض کروں گا اس طالب علم کے اس سبق کو ذہن میں رکھیے، بندہ جس عقیدے سے جاتا ہے وہی کچھ ملتا ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہے میں روزہ انور کی زیارت کرنے جا رہا ہوں تو روزے کی زیارت ہوتی ہے، اگر عقیدہ ہو محبوب کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، عقیدہ ہی نہ ہو، عقیدہ پختہ بھی ہو، یقین کامل بھی ہو، پھر دیکھ جائے تو میرے محبوب زیارت نہ کرائیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اس پر بر صغیر پاک و ہند کی بڑی عظیم علمی شخصیت جنہیں دنیا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے جانتی ہے، بر صغیر پاک و ہند میں جب بھی کوئی شخص علم حدیث کی سند کو آگے لے جانا چاہے گا، جب تک درمیان میں شیخ محقق کا واسطہ نہیں آئے گا یہ سند علم حدیث کی آگے جا ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ علم حدیث پڑھنے والے طلباء جانتے ہیں، شیخ محقق جب روضہ اطہر پہ بیٹھ کے علم حدیث پڑھانے لگے تو میرے محبوب مکرم نے کیا ارشاد فرمایا، عبدالحق بر صغیر میں جاؤ، دہلی میں جاؤ، وہاں علم حدیث کی ضرورت ہے۔ عرض کی حضور آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، جانا چاہتا ہوں، آپ کا حکم ہے، لیکن دل نہیں مانتا، یہاں کیا کرتا ہوں علم حدیث پڑھاتا ہوں، اس کا ثواب الگ ملتا ہے، روزہ انور کی زیارت کرتا ہوں، اس کا ثواب الگ ملتا ہے، وہاں یہ ثواب نہیں ملے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا عبدالحق تو جا نہیں رہا میں بھیج رہا ہوں نا، تو جا نہیں رہا میں تجھے بھیج رہا ہوں، تو کیا سمجھتا ہے؟ اب یہ میرے اپنے لفظ روایت میں نہیں لفظ ہے یا کتاب میں نہیں ہے، یعنی سرکار نے یوں فرمایا ہوگا عبدالحق میں کوئی بے اختیار تھوڑی ہوں، میں کو مجبور باز تھوڑی ہوں، میں بھیج رہا ہوں، جاؤ یہاں روزہ انور کی زیارت کرتے ہو، وہاں تمہیں ہر روز خود آمنہ کے لال کی زیارت ہوا کرے گی۔ اب ذرا غور کیجئے، فریق مخالف کے معتدب مصنف افادات یومیہ میں لکھتے ہیں کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو ہر رات بلا ناغہ میرے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ تو اس لیے اب جو بندہ عقیدہ لے کے جائے، شیخ محقق فرماتے ہیں عرصہ بیت گیا، جی چاہا در حبیب پہ چلا جاؤں، تو فرماتے ہیں وہاں گیا تو مجھے بھوک لگی تھی، خیال آیا آج محبوب کا مہمان ہوں، کھانا تو میں نے حضور سے لینا ہے۔ فرماتے بس یہ سوچ کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک بزرگ آدمی آیا، سفید جبہ پہنا ہے، سفید ریش مبارک ہے، کہنے لگا بابا جی آ جاؤ کھانا تیار ہے کھا لو۔ میں نے کہا بابا جی میں تمہارا مہمان نہیں، میں تو روزے والے کا مہمان ہوں۔ کہا حضور جو بھی یہاں آتا ہے وہ روزے والے کا مہمان ہے، یہ ہماری نوکری اور ڈیوٹی ہے، ہم نے تو ڈیوٹی دینی ہے۔ کہ تم جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اب مجھ جیسا اگر کوئی آدمی عقیدے کا کچا ہوتا تو کہتا بھئی آخر اس کو بھی تو حضور نے بھیجا ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن یہ عقیدہ میرا نہیں تھا، یہ شیخ محقق کا تھا۔
اس لیے ہم عقیدے کے پلپلے ہیں، کمزور ہیں۔ شیخ محقق کا عقیدہ کچا نہیں تھا، کہا بابا ٹھیک ہے لیکن تم جاؤ۔ آخر وہ چلا گیا، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جاتی ہے۔ بس بیٹھے بیٹھے آنکھ جب بندے کی لگ جائے نا پھر کام بن جایا کرتا ہے۔ بس آنکھ لگی ہی تھی تو سرکار نے دست کرم سے روٹیاں عطا فرما دی۔ فرمایا عبداللہ کہ میرے مہمان ہو نا تو چلو میرے ہاتھ سے کھانا لے لو۔ فرمایا ذرا ذہن میں رکھو، عقیدہ پکا لے کے جاؤ، عقیدہ پختہ لے کے جاؤ۔ ہم صرف روزے انور کی نہیں بلکہ روزے والے کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ جب عقیدہ یہ ہوگا تو یقین کامل سے کہتا ہوں وہاں ارادے بعد میں ہوتے ہیں، کام پہلے ہو جایا کرتا ہے۔ صرف ہمارے ارادے کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارے یقین کی کمزوری ہوتی ہے۔ اس لیے جب عقیدہ یہ لے کے جائیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی اتنا اہم کام تھا در مصطفیٰ پہ جانا تو پھر براستہ بیت اللہ ہی کیوں جانا تھا؟ پھر براستہ بیت اللہ ہی کیوں جانا تھا؟ بھئی سیدھے ڈائریکٹ چلے جاتے مدینہ طیبہ؟ فرمایا نہیں، براستہ بیت اللہ آنا۔ کہا مولا کیوں؟ فرمایا تھوڑا سا اللہ سے تعلق جوڑ کے آؤ گے نا پھر بات بنے گی۔ اللہ کی محبت کے جلوے بھی تو پہلے یہاں دیکھنے ہیں نا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے قرآن مقدس کی ایک آیت کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اب اگر اس آیت کا مفہوم سمجھا سکتا تو اگلا مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نہیں فرماتا کل ابھی اعلان کر دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرو۔ بڑی مشہور سی آیت ہے، آپ نے ترجمہ بھی سنا، آگے کیا کہا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس کے بعد کہا یغفر لکم ذنوبکم۔ بچوں کو میں ترجمہ پڑھا رہا تھا، میں نے کہا میرے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، آیت ذرا الٹ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اللہ یوں فرماتا یغفر لکم یحببکم اللہ، پہلے اللہ گناہ معاف کرے گا پھر اللہ پیار کرے گا۔ اللہ نے محبت ہی کرنی ہے نا تو اللہ کیا کرتا؟ پہلے گناہ معاف کرتا پھر محبت کر۔ لیکن قرآن کی ترتیب ایسے رہی ہے، قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ یغفر لکم، پہلے کا اللہ محبت کرے گا پھر کہے گا گناہ معاف کرے گا۔ اب سمجھانے کے لیے مثالیں بنتی نہیں ہیں، میں سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ ماں کو اپنے بچے سے بڑی محبت ہوتی، بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار ہے۔ آپ کبھی گھر میں دیکھیں چھوٹا بچہ ہو نا، ننھا منھا بچہ، خدا نہ کرے اس کے کپڑے، اس کا جسم، اس کے ہاتھ گندگی سے لپٹ جائیں تو ماں دوڑ کے آتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ بچے کو بازو سے پکڑتی ہے، نلکے کے آگے لے کے چلی جاتی ہے۔ کبھی اس نے سینے سے نہیں لگایا؟ بڑی محبت کرتی ہے ماں اپنے بچے سے، کبھی آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، آئے گی دوڑ کے آئے گی، بچے کو بازو سے پکڑے گی یا سینے سے دور لے کے جائے گی، نلکے کے آگے، ٹونٹی کے آگے جائے گی، اس کو پہلے صاف کرے گی پھر سینے سے لگائے گی۔ تو میں نے کہا مولا تو کہتے ہیں میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، تو ماں کا طریقہ یہ ہے گندگی صاف پہلے کرتی ہے سینے سے بعد میں لگاتی ہے۔ اگر تو پیار کرنا چاہتا ہے تو پھر یغفر لکم پاک پہلے کر پھر سینے سے لگا۔ رب کائنات نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے پہلے جملہ کیا کہا؟ فاتبعونی، میرے محبوب سے تعلق جوڑ لو۔ اب میں تمہاری گندگی کو نہیں دیکھتا، تمہاری گندگی کو نہیں دیکھتا، فاتبعونی، جب تعلق ہو گیا سینے سے بعد میں لگاؤں گا، گناہ بعد میں بھی معاف کر دوں گا۔ یغفر لکم ذنوبکم کما ہوا شانہ، سینے سے مراد اپنی رحمت سے لپیٹ لینا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اب یہاں پہلے کیوں آئے؟ براستہ بیت اللہ کیوں جانا ہے؟ فرمایا تم گندے بھی ہو سکتے ہو، تم گنہگار بھی تھے، اب در حبیب پہ جانا ہے نا، ذرا پاک صاف ہو کے جاؤ نا، ذرا بن ٹھن کے جاؤ نا، ذرا صاف ستھرے ہو کے جاؤ۔ پہلے آؤ اللہ کے گھر میں، جب اللہ کے گھر میں آؤ گے اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہیں پاک کرے گا، در حبیب تک جانے کا سلیقہ سکھائے گا۔ اب آگے جانا ہے تو کیسے جانا ہے، اس لیے پہلے پاک کیا، پاک کرنے کے بعد اب مزاب رحمت کہتا ہے اے کلمہ پڑھنے والوں، یہاں کے جو ارکان تھے وہ تو ہو گئے پورے، اب ذرا تھوڑے سے آگے بھی چلے جاؤ۔ اچھا قرآن پاک میں ایک مسئلہ بیان ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی شان بیان کی، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا، آگے کیا ہے؟ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ ایک مسئلہ عرض کرنا چاہوں گا، آج دنیا جھگڑا کرتی ہے کہ حضور ہدایت دیتے ہیں یا نہیں۔ میں آپ سے علماء سے میرا چھوٹا سا سوال ہے، ناراض نہیں ہونا، صرف استفادے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا گھر جہان والوں کو ہدایت عطا کرتا ہے، سادہ سا ترجمہ ہے،
کوئی تشریح کی بات نہیں، کوئی تفسیر کی بات نہیں، کسی بھی مکتب فکر کا ترجمے والا قرآن اٹھائیں تو یہ من آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ جہان والوں کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ جتنے علماء بیٹھے میرا ان سے ادباً سوال ہے، کیا آج تک کعبہ شریف نے کسی کو کلمہ پڑھایا ہے؟ سادہ سا سوال ہے، اس میں کوئی علمی باریکیاں نہیں ہے، منطق کو اشکال اربع نہیں ہے، سورہ کو نہیں ملانا ہے۔ کوئی ایک کسی مکتب فکر کا مجھے بتا دے بھائی کعبے نے آج تک کسی ایک بندے کو کلمہ پڑھایا ہو؟ آج تک کعبے نے کسی ایک کو کلمہ نہیں پڑھایا، اس کو ہادی مانتے ہو؟ آمینہ کے لال نے ساری کائنات کو کلمہ پڑھایا۔ اگر کسی کو کلمہ پڑھایا ہے تو میرے سامنے وہ بندہ لائے نا جو یہ کہے کہ کعبے نے مجھے ہدایت عطا کی۔ بھئی کعبہ تو ہدایت دیتا ہی نہیں، کلمہ پڑھاتا ہی نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ہدی للعالمین، تو کعبہ عالمین کے لیے ہادی ہے۔ میں نے کہا جس نے کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا اسے ہادی مانتے ہو، اور جس نے تا قیامت کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو کلمہ پڑھا رہا ہے اسے ہادی نہیں مانتے ہو۔ اس لیے کہا پہلے ادھر آنا ہے، لیکن براستہ بیت اللہ ہو کے آنا۔ یہاں تم پہلے صاف ستھرے ہو جاؤ، نہا لو، پاکیزہ ہو جاؤ، ہاں احرام باندھو گے، وہاں غسل کرو گے، جسم کی طہارت ہے، اور خانہ کعبے کا طواف کرو گے، اندر کی طہارت ہے۔ اب میرے محبوب کے پاس آنے کے قابل ہو جاؤ گے تو اب کیا کرنا؟ ذرا در مصطفیٰ پہ آ جانا۔ اب جانا تو عقیدہ کیا لے کے جانا؟ فرمایا یہ عقیدہ لے کے جانا، ہم روزہ شریف کو صرف دیکھنے کے لیے نہیں جا رہے، ہم صرف مسجد نبوی کے دیدار کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو مسجد نبوی بنانے والے محبوب کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ عقیدہ یہ لے کے جاؤ۔ تو بھائی اگر عقیدہ سچا ہوگا، عقیدہ سچا ہوگا تو پھر یہ بندہ وہاں جائے گا تو پھر مولانا جامی کا نام تو سنا ہے نا؟ مولانا جامی یہ علماء کے بھی امام ہیں، صوفیاء کے بھی امام ہیں، عاشقوں کے بھی امام ہیں، اور میرا خیال ہے سلسلہ نقشبندیہ میں یہ واحد شخصیت ہیں جو وحدت الشہود کی بجائے وحدت الوجود کے بھی قائل ہیں۔ اب میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ وحدت الشہود وحدت الوجود کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو خود گولڑوی اور چشتی ہیں، تو تاجدار گولڑا سرکار تو پھر ابن عربی کو بر صغیر میں پڑھانے والے وہی شخص مجھے نظر آتے ہیں۔ مجھے نہیں، پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی بڑی دانشور شخصیت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کو جب برٹش والوں نے کہا تھا ذرا ابن عربی کا نظریہ اس زمان و مکان تو سمجھاؤ، تو اقبال کہتا ہے میں نے بڑی نظر دوڑائی، کوئی بندہ ہے جو مجھے ابن عربی کا فلسفہ سمجھا دے؟ فرماتے کہیں نظر نہیں ٹکی، اگر نظر ٹکی ہے تو میرے علی پہ جا کے ٹکی ہے نا۔ تو میرے علی نے کہا تھا نا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں۔ اب یہ علماء کو تو میں نہیں عرض کرتا، آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ تو میرے اساتذہ میں ایک ہوتا ہے اس، ایک ہوتا ہے اس، ایک ہوتا ہے اس، ایک ہوتا ہے اس۔ اگر کوئی آدمی آپ کے یہاں قریب نہیں بیٹھا نا، اشارہ کرنا ہو اس نے یہ کہا تھا، اور اگر قریب بیٹھا ہو تو پھر اس نہیں کہیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ اس نے یہ کہا۔ تو حضور تاجدار گولڑا سرکار نے جو گرامر کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے، تو تاجدار گولڑا سرکار نے یہ نہیں کہا اس صورت نو میں جان آکھاں، کیا کہا؟ اس صورت نو۔ مطلب کیا تھا؟ بتانا یہ چاہتے تھے ہم لکھ نہیں رہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں۔ تو عرض کر رہا تھا شیخ جامی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا، آپ کو پتہ ہے یہ اگر علماء کی صف میں، ان پر لوگوں نے اعتراض کیا تھا صوفی بندہ ہے، انہوں کوئی علم شلم ایڈا گھٹ آمدہ ہے، تو آپ پر جب یہ الزام لگا تو پھر آپ نے قلم اٹھایا، پھر آپ نے کتاب لکھی جس کا نام ہے شرح جامی۔ پرانے باب ملا جامی آکھ دیں، آج کل شرح جامی، اصل نام اس کا الفوائد الضیائیہ ہے۔ تو پھر جب آپ نے لکھی پھر دنیا کو پتہ چلا کہ جامی صرف صوفی نہیں ہے، یہ علم کا بھی بادشاہ ہے، روحانیت کا بھی بادشاہ ہے۔ اور آج میں یہ کہا کرتا ہوں اگر کوئی شخص نحوی پڑھنا چاہتا ہے اور اسے جامی نہ آتی ہو، وہ نحوی نہیں ہو سکتا۔ نحوی بنتا ہی تب ہے جب اس کو جامی آتی ہو۔ بلکہ اگر میں سے آگے بڑھ کے کہوں تو بعض اہل علم فریق مخالف کے علماء نے بھی لکھا ہے جامی تو نحو میں فرشتوں کے بھی استاد لگتے ہیں۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے فریق مخالف کی کتاب ہے مولانا عبدالبر صاحب کی تاریخ علم نحو، اس میں لکھا ہے کہ شیخ جامی جب قبر میں تشریف لے کے گئے نا تو وہاں گئے تو فرشتے آگے آ کے کہنے لگے مر ربو کا، آگے سے جامی کہتے ہیں مر ربو کا،
فرشتے کہتے ہیں مر ربو کا، جامی کہتے ہیں مر ربو کا، فرشتے کہتے ہیں مر ربو کا، جامی کہتے ہیں مر ربو کا، 3 مرتبہ یہ کہا۔ فرشتے گئے واپس اللہ کے پاس، کہنے لگا مولا کیڑے بندے کو بھیجا ہی، اسی انہوں پوچھنے ہو سانو پوچھی گل ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے جب آدم کو پیدا کیا تھا تم نے کہا یہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، قتل و غارت کا بازار گرم کرے گا، بتاؤ نا میرا جامی کہتا کیا ہے؟ قسم سے کہتا، جامی کا عقیدہ رکھو، جامی کا عقیدہ رکھو، قسم سے کہتا ہوں یہ جامی ڈائریکٹ آمینہ کے لال سے فیض لے کے بیان کرتے ہیں، قسم سے کہتا ہوں۔ تو کہا مولا ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا میں بتاتا ہوں۔ فرمایا جب تم کہتے ہو نا مر ربو کا، یہ من استفامیہ ہے جس کا معنی بنتا ہے آپ کا رب کون ہے۔ جب آگے سے جامی کہتے ہیں نا مر ربو کا، یہ استفامیہ نہیں ہے، یہ من موصولہ ہے، لفظ ایک ہی ہے۔ جب تم کہتے استفامیہ تمہارا رب کون ہے، اور جب آگے سے وہ کہتے ہیں مر ربو کا، یہ من موصولہ، جو تمہارا ہے رب ہے میرا بھی وہی ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تو اس لیے بعض اہل علم نے کہا لگتا ہے جامی تو نحو میں ملائکہ کے بھی استاد ہیں۔ نحو جامی جو عقیدہ دے گا، ایک میں یہاں مجبور ہوں اپنی طبیعت سے عرض کرنا چاہوں گا، لوگ یزید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں نا، لانتی ہے یا نہیں ہے، میں کہتا ہوں عاشق رسول امام جامی سے پوچھ لو یار، بس میرا تو عقیدہ وہ ہے جو شیخ جامی کا عقیدہ ہے، قسم سے کہتا ہوں۔ کیا عقیدہ تھا آپ کا؟ آپ تشریف لے کے گئے، ایک وزیر صاحب تھے، ان کا پاس ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے، مولانا صاحب کا نام تھا مولانا مزید۔ کیا نام تھا؟ مولانا مزید۔ یہ یزید پر لعنت کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ وزیر بیٹھا تو اس نے کہا جامی آگے یہ بھی علامہ بندہ ہے، کیوں نہ ہم اس سے فیصلہ کرا لیں؟ اچھا تم یزید کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو یزید کے بارے میں شیخ جامی نے زبردست جملہ کہا نا، اب مولانا مزید بھی بیٹھے ہیں، وہ یزید پر لعنت کے جواز کے قائل نہ تھے۔ جامی سے پوچھا تو جامی نے بے ساختہ کہا صد بر یزید صد بر مزید، صد بر یزید صد بر مزید۔ فرمایا 100 دے اتے بھی تے 100 دے اتے بھی، جو یزید کو لعنتی نہ کہ وہ لعنتی نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت نصیر ملت نے اس کا ترجمہ ذرا ڈبل کر کے کیا ہے، فرماتے مزید اس کا نام بھی تھا، اور اگر غور کرے تو مزید اس میں مفعول کا صیغہ الزیادت مصدر سے بھی بنتا ہے، پھر مانا اگر 100 ایک واری بھی ہوئے تو 100 دوجی واری بھی نال ہوئے۔ قسم سے کہتا ہوں عقیدہ رکھو مولانا جامی کا، جھجک کے نہیں، کسی سے مرعوب ہو کے نہیں، لچک کے ساتھ نہیں، ببانگے دول کہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے جامی یزید کو لعنتی کہتا ہے تو ہم بھی لعنتی کہتے ہیں اس کو۔ امام جامی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے کے جا رہے تھے، تو واقعہ تو آپ نے سنو گا، بس اشارہ کروں گا، تو پیغام بھیجا گیا کہ جامی کو مدینے نہیں آنے دینا، جامی کو مدینے نہیں آنے دینا۔ آپ مسکرائے، کسی نے کہا مدینے سے روکا گیا، مسکراتے ہو؟ کہا اس بات پہ نہیں مسکراتا روکا گیا ہوں، مسکراتا اس بات پہ ہوں کہاں جامی کہاں محبوب کی زبان مقدس تو ہے، کم از کم یہ لفظ تو حضور کی زبان پہ آ گیا نا، تو جامی بھی ہوتا ہے نا۔ پھر روکا گیا تو آپ شاید فرمایا کوئی مجھ سے خطا نہ ہو گئی ہو، غلطی نہ ہو گئی ہو، تو پھر آپ پریشان ہوئے، بیٹھے بیٹھے آنکھ پھر ان کی بھی لگ جاتی ہے، بس جن کی آنکھ لگتی ہے نا بات ان کی بنتی ہے، قسم سے کہتا ہم نے آنکھ لگانے کا سلیقہ سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے غلط جگہ پہ آنکھ لگائی ہے، اگر مدینے والے سے آنکھ لگا کے دیکھے بات ہی کچھ اور بنتی ہے۔ تو پھر محبوب نے کرم کیا، فرمایا اس لیے نہیں منع کیا کہ تجھ سے کوئی خطا ہو گئی، اس لیے منع کیا تیری محبت کا تقاضا یہ ہے اگر آئیں گے تو مجھے باہر نکلنا پڑے گا۔ اس وقت آپ نے جب بیدار ہوئے تو شعر لکھا تھا، یہ گولڑ شریف کا خاص وظیفہ ہے، تو کیا شعر لکھا؟ مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بارے دیگر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ بس کہا مولا جو یہ اب کرم ہوا ہے نا، بس تمنا یہی ہے کہ یہ کرم بار بار ہوتا رہے، تو اس لیے عقیدہ یہ لے کے جائیں، ہم جب در مصطفیٰ پہ جائیں ہم روزے انور کو نہیں روزے والے کو دیکھنے جا رہے ہیں، بس وہاں تمنا ہی۔ بعض لوگوں کا یہ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں بھی چلو برابر کے دن لگا رہے، ادھر بھی برابر کے۔ جب ناچیز حاضر ہوا تو ہمارے کمرے میں ڈونگا بونگا ہے، وہاں کے کچھ تھے دوست،
وہ نظریاتی طور پر دیگر جماعت سے تعلق رکھتے تھے. تو ان کے ایک بندے سے میری بات ہوئی. اس نے کہا جی ہم نے تو کہا کہ اتنے دن مکہ شریف میں اتنے دن مدینہ میں، برابر 14 دن کا. میں نے کہا ہمیں مشرک کہتے ہو، برابری کر کے مشرک تو تم ہو گئے نا. میں نے کہا ہم تو اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں بس ادھر ارکان پورے کرنے عمرے کے حج کے، باقی سارا ٹائم ادھر. میں نے کہا میں نے تو ان کو کہا تھا بھئی ہم مکہ شریف میں صرف عمرے کے ارکان پورے کریں گے، پھر باقی ٹائم مدینہ. کہا کیوں؟ میں نے کہا تم کرو برابری، ہم تو برابری نہیں کرتے. تو میں نے اس کو ایک مثال دی. میں نے کہا دلائل دینا علماء کا کام ہے، یہ بڑے دلائل دیتے ہیں اور ہے بھی صحیح، قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے. میں نے کہا بیت ایک سادہ جی طالب علم تھے، جٹ کی جی گل ہے. میں کہ میں مسئلہ سمجھ. کہتے کیا؟ میں نے کہا ہمارے ہاں رواج ہے کہ اگر کوئی آدمی صدقہ خیرات کرے نا، دیگ پکا لے، 2 دیگیں پکا لے، 4 دیگیں پکا لے، لنگر تقسیم کرتا ہے. تو کیا کرتے ہیں ہمارے یاد آتا ویسے نا مثال ہے، جڑا کوئی جٹ چنگا تکڑا بندہ ہوئے نا، انہوں کہتے ہیں تو چاول وانڈ تھے بیٹھ کے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب میں نے کہا ہوتا کیا ہے؟ اب ایک بندے نے کیا خرچہ، اس نے دیگیں پکائی. اب ایک بندہ وہ ہے، وہ دیگ کے اوپر بیٹھا ہے، چاول تقسیم کر رہا ہے. اب جو لینے والا ہے، میں نے کہا جس نے دیگیں پکائی اس کے پاس جائے گا یا جو تقسیم کر رہا ہے اس کے پاس جائے گا؟ نہیں میرا خیال مثال سمجھ. جس نے دیگیں پکائی ہیں اس کے پاس لینے جائے گا یا جو تقسیم کر رہا ہے؟ کہنے لگے جو اس کے پاس تو ہے ہی نہیں، جو تقسیم کر رہا ہے اس کے پاس جائے گا. میں نے کہا مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. آپ اگر دیگ پکانے والے کے پاس نہیں، تقسیم کرنے والے کے پاس جاتے ہیں. کائنات بنائی رب نے ہے، تقسیم تو مصطفیٰ کرتا ہے نا. کائنات بنائی خدا نے ہے لیکن تقسیم میرے مصطفیٰ کرتے ہیں. ہم لینے کے لیے ادھر نہیں جاتے، ہم تو لینے کے لیے ادھر آتے ہیں، تقسیم ادھر ہوتا ہے. تو اس لیے عقیدہ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ادھر جانے کا حکم دیا، میرے حضور نے بھی حکم دیا. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق اہل علم تو جانتے ہیں آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ نہیں ہے، تا قیام قیامت. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میں نے کہا بھائی آپ کا نظریہ ہوگا. وہ مجھے کہنے لگا فردوسی صاحب کاش کہ میری اور آپ کی ملاقات آنے سے پہلے ہو جاتی تو میں بھی عقیدہ یہی لے کے آتا، 5 دن وہاں اور 24 دن ہم یہاں خرچ کرتے. میں نے کہا میرے ساتھ پھر وعدہ کر لو اگر دوبارہ اللہ توفیق عطا فرمائے تو زیادہ دن پھر مدینہ میں رہنا ہے. اس نے کہا میرا آپ سے وعدہ، دوبارہ آؤں گا تو زیادہ دن مدینہ ٹھہروں گا. میں نے کہا ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. میں نے کہا عشق والوں کا اپنا ہی مذہب ہوتا ہے، علماء کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، یہ بھی غلط نہیں ہوتا، میں اس سے بحث نہیں کرتا. لیکن عشق والوں کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں. کسی نے کہا تھا نا مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا. جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی. میرے ملت کے غیور نوجوانوں، یہ جو سفر ہے یہ سفر محبت بھی ہے، یہ سفر عشق بھی ہے. وہاں سے فیض لینے کے لیے جب بندہ جاتا ہے اپنی مرضی سے نہیں، بلانے والے کی مرضی سے جاتا ہے. سمجھانے کی ایک مثال دیتا ہوں، یہ کوئی علمی یا کتابی بات نہیں، مجھے ایک دوست نے سنائی لیکن مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. ہمارے ساتھ ایک ساتھی پڑھتے تھے، پاکستان کے بڑے فاضل آدمی ہیں. مجھے بتانے لگے کہ ایک آدمی تھا، وہ جانے لگا اجمیر شریف. رجب میں جب اس مبارک ہوتا ہے نا تو یہاں سے لوگ جاتے ہیں. تو پہلے قصور سے ٹرین جاتی تھی انڈیا میں، تو اس پہ جاتے تھے. تو اس آدمی نے پروگرام بنا لیا، جانے کا پروگرام بن گیا، تو ٹکٹ وغیرہ بھی فائنل ہو گیا. تو اس نے کہا یار تو بڑا خوش نصیب ہے، تو اجمیر شریف جا رہا ہے، تو اجمیر والوں نے تجھے بلا لیا، میاں تو بڑا خوش نصیب. اس نے کہا بلایا کہا؟ میرے پاس پیسے تھے، میں نے ویزا اوکے کرایا، ٹکٹ لی، جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں یار یہ بلانے والوں کی بھی کچھ کرم نوازی ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں بلانے والوں کی کرم نوازی نہیں ہوتی، میرے پاس پیسے تھے میں نے ٹکٹ لے لی. کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا ایسا نہیں ہوتا، کہا نہیں ایسا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب 2 دن 4 دن درمیان میں باقی تھے. جس دن دادا تھا وہ چلا گیا اسٹیشن پہ، ٹرین آنی تھی کہیں رات کو یا صبح آنی تھی، تو وہ رات کو اسٹیشن پہ چلا گیا. اتفاق ایسا ہوا ٹرین جو ہے یہ لیٹ ہو گئی. اب رات کا ٹائم، تو اس نے کہا آرام کیا کروں. تو اسٹیشن کے قریب جو مسجد تھی نا، اس نے کہا میں رات مسجد میں آرام کر لیتا ہوں، جب ٹرین آئے گی صبح چلے جائیں گے. تو اب اتفاق ایسا وہ جب رات کو جا کے مسجد میں سو گیا تو مسجد سے سپیکر چوری ہو گیا.
صبح بندے آئے نا، انہوں نے دیکھا چوری ہوگی اسپیکر، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا تو ہی چور ہے۔ وہ بڑھیا قسمت تک کہ میں نے اجمیر جانا ہے، فلاں جانا ہے، میرے پاس دوسرا کہا نہ چور ہی تو ہے جی۔ انہوں نے پکڑ کے دیا اس کو تھانے، ٹرین چلی گئی، جب اس کا ٹائم ختم ہو گیا تھانے والوں نے چھوڑ دیا، واپس آیا، اس نے کہا بتا ہو کیا گیا؟ نہیں بات سمجھ آئی ہے؟ کہا ہو کیا گیا؟ کہنے لگا نہیں گیا۔ اس نے کہا جب تو نے یہ کہا نا اس نے بلایا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے نہیں بلایا تو پھر آنے بھی نہیں دیا۔ وہاں جانے کے لیے ضروری ہے وہ بلائیں تو پھر حاضری ہوتی ہے، کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور تمام علماء جانتے ہیں، مفسرین نے مسئلہ لکھا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ جائے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ جائے گا، جتنی مرتبہ جس نے کہا جائے گا۔ تو میں نے اس سے ایک مسئلہ نکالا، تمام علماء کا بلا تفریق اتفاق ہے، جو پیدا ہو چکے تھے آواز وہاں تک بھی پہنچی، جو ماں کے پیٹ میں تھے آواز وہاں تک بھی پہنچی، جو باپ کی پشت میں تھے آواز وہاں تک بھی پہنچی، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے آواز وہاں تک پہنچی۔ تو میں نے کہا مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اللہ نے نبی میں اتنی پاور اور طاقت رکھی ہے کہ مکے میں کھڑے ہو کر آذان کریں، اعلان کر دیں، ساری کائنات تک ان کی آواز جا سکتی ہے، تو کوئی غلام کسی کونے سے اگر آواز دے تو وہ آواز سن بھی سکتے ہیں۔ یہ تو نص قطعی سے مسئلہ ثابت ہے، اس میں کسی مسلک کا، کسی مذہب کا، کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آواز پہنچی، کیسے پہنچی ہے یہ پہنچانے والا جانے۔ اگر ان کی آواز اللہ پہنچا سکتا ہے، ہم غلاموں کی آواز بھی در حبیب تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہو۔ آخری روایت عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، وہاں آواز کیسے پہنچتی ہے۔ آخری صحابی جنہوں نے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، ان کا نام ہے حضرت راجز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کافروں نے گھیر لیا، روایت بڑی طویل ہے، علامہ اویسی صاحب نے پورا رسالہ لکھے، اس میں سارے حوالے اس روایت کے یک جا کر دیے ہیں۔ تو مکے والے 15-20 لوگوں نے حضرت راجز کو گھیر لیا۔ اب سرکار مدینہ طیبہ میں تھے اور آپ کا غلام مکے کی پہاڑیوں میں کافروں کے دائرے کے اندر گرا ہوا ہے۔ اب یہ گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہوا، بس اس نے کہا یہ زیادہ لوگ ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، خنجر بھی ہے، میں نہتے ہاتھ خالی ہوں تو کیا کروں؟ بس مدینہ طیبہ کی طرف سے رخ کر کے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ انصرنی، یا رسول اللہ انصرنی، یا رسول اللہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، میری مشکل حل کر دیجئے۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا قد نصرت لک، قد نصرت لک، جا تیری مدد ہو گئی۔ حضرت راجز سے پوچھا کیا بنا؟ کہا جب سونے کی آواز آئی نا، جتنے کھڑے تھے وہ اندھے ہو گئے، میں سب کو دیکھ رہا تھا، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، بس میں ان کے درمیان سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ میں نے کہا جس نے یا رسول اللہ کہا وہ اندھا نہیں ہوا، جس نے نہیں کہا اندھے تو وہ ہوئے ہیں نا۔ تو اس لیے جس نے کہا وہ اندھا نہیں ہوا، جس نے نہیں کہا اندھے وہ ہوئے۔ قیامت کا دن ہوگا جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا، اندھا وہ نہیں ہوگا، جو نہیں لگائے گا اندھے وہ ہوں گے۔ فرمایا یہ نہ سوچنا یہ تمہارا کام نہیں آواز پہنچانا، یہ اس مالک کا کام ہے جو نبی کی آواز لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، تو لوگوں کی آواز در حبیب تک بھی جا سکتی ہے۔ دعا کرے خلاق کائنات ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔